ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کی سرخیل ہیں، اور ان سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 واسطے بنتے ہیں، اور مجھ سے لے کے ان تک جو ہے تقریباً 34 واسطے بنتے ہیں۔ یہ بہت اونچے مقام کے اللہ کے ولی ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی بڑے کمالات عطا کیے تھے۔ ان کا نام بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو حبیرہ تھا، اور بعض میں آتا ہے ان کا نام حبیرہ تھا، اور امین الدین جو ہے ان کا لقب ہے کہ دین کے امین ہیں، ظاہر ہے کہ دین کی بڑی خدمت کی، اور خاص طور پہ کہ دلوں کو زندہ کیا، اور عجیب مجاہدات کے اندر رہے، اور بڑا مجاہدے کا مزاج تھا۔ 17 سال کی عمر میں عالم فاضل ہو گئے تھے، حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور قرآن کے ساتھ ایسا شغف تھا کہ روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ ان کی حالت تھی، قرآن کے ساتھ شغف کی، بڑے مجاہدات کیے، تقریباً 30 سال تک مجاہدات کیے، لیکن منزل نہیں ملی، مقصود نہیں مل رہا۔ 30 سال سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور خدا مل نہیں رہا۔ اب یہ تلاش میں 30 سال کے بعد صبر گویا کہ جواب دے گیا، اور ایک دن زار و قطار خدا کے سامنے رونے لگے کہ یا اللہ 30 سال ہو گئے، اب تو وہ تجلی خاص مجھے مل جائے، اب وہ تو دل کی آنکھ میری کھولتے کہ میں تجھے دیکھوں۔ بے قرار ہو کے روئے، اتنا روئے کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ یہ مر نہ جائیں، اور رونے سے اتنا پیار تھا کہ بس خدا کی یاد آتی اور رونے لگتے تھے، اور فرماتے رونے میں جو لطف آتا ہے وہ ہنسنے میں نہیں آتا۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اب جب یہ رو کے بحال ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت یہ بشارت دے دی کہ ہم نے تیرے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو مقصود کو پانا چاہتا ہے تو فلاں جگہ چلا جا۔ کہاں؟ شیخ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جن کا گزشتہ ذکر ہوا، تو شیخ حذیفہ مرشی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری منازل طے کروائیں گے۔ تو وہاں سے جو ہے شیخ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور ظاہر 30 سال کا مجاہدہ تھا، 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر ہی منزل مل گئی، 1 ہفتے مقصود پا لیا، اور 1 سال آپ کے پاس رہے ہیں، اور خرقہ خلافت مل گیا۔ پھر وہاں سے جو ہے خدمت خلق شروع کر دی، اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے لگے، اور یہ حالت تھی کہ ان کے جو ہے حلقے کے جتنے لوگ وہ حبیرین کہلاتے، حبیریاں، تو حبیریاں کے نام سے جو ہے ان کے حلقے کے لوگ معروف تھے، اور بڑے ان کی عجیب و غریب جو ہے مجاہدات رہے، اور حالت یہ ہو گئی تھی ان مجاہدات کی وجہ سے کہ یہ جو ہے کسی پر نظر خاص ڈال دیتے تھے، نظر خاص ان پر ڈال دیتے جو ان کا مزدور نظر ہوتا، تو لوموں میں ان پر علوم منکشف ہو جاتے، خاص نظر ایسی ڈالتے جو ان کا مزدور نظر ہوتا۔ ظاہر 30 سال کا مجاہد، اور 30 سال تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو ظاہر انویسٹمنٹ تو تھی، وہ انویسٹمنٹ ہوتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی پتہ دے دیا کہ فلاں جگہ جا، مسالہ تو ماچس کا تیار ہے، پر رگڑا دینے والا چاہیے، تو رگڑا دینے والا ملا جب ان کو پیر و مرشد، تو اسی وقت جو محبت کی چراغ جل گئی، اور منزلیں طے ہو گئی۔ تو یہ ان کی شان تھی۔ اس طریقے سے پھر انہوں نے خدمت کی، اور پھر ان کے آگے بڑھ جو ہے خلفاء ہوئے، اور ان میں سے مشہور جو ہے خواجہ علوم ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہوئے، ان سے پھر آگے فیض چلا۔ یہ بصرہ کے اندر جو ہے 167 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 120 سال عمر ہوئی، 120 سال عمر ہوئی، اور 287 یا جو ہے 279 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، اور بصرہ کے اندر ان کا مزار ہے، اور وہاں سے لوگ فیض و برکات اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خواجہ سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔